وحده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. واجب الادب، قابل سر تعظیم نبیر غوث العظم پیران پیر محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی قدس سرہ العزیز، حضور شہزادہ عز الدین سید فائز الگیلانی البغدادی القادری اطال اللہ عمرہ، اور تمام واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ سعادت اور شرف ہے کہ آج اپنے اس شہر میں اس یادگار تاریخی عیدگاہ میں اپنے مرشد خانہ کے روبرو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلام اللہ علیہم اجمعین کی یاد میں منعقد اس بابرکت تقریب میں حاضر ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب تک تربیت، خاص طور پہ دینی اور روحانی تربیت کا سلسلہ لوگوں کا حضرات صوفیاء کرام سے جڑا رہا، معاشرے میں انتشار نہ تھا، لوگوں میں جھگڑے نہ تھے، دلوں میں دوریاں نہ تھیں، اور دماغ الجھنوں کا شکار نہ تھے. لیکن جب سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جب سے وہ سلسلہ تربیت یا وہ نسبت کمزور پڑی، تب سے الجھنیں بھی آ گئیں، تفرقے بھی آ گئے، لڑائیاں بھی آ گئیں اور انتشار بھی آ گیا. میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کسی تفرقے میں مت پڑو. اور اللہ کی رسی قرآن مجید ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، خانوادہ نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی دلیل قرآن مجید میں دیکھتے ہیں. اور میرے بھائیوں، یاد رکھو، الحمدللہ ہم اہل السنہ و جماعت ہیں. الحمدللہ ہم وہ طبقہ ہیں جن کے دلوں میں کسی کے لیے ٹیڑھا پن نہیں، کسی کے لیے تفرقہ نہیں، کسی کے لیے تعصب نہیں. اپنے اپنے موقع پہ، اپنے اپنے مقام پہ جس کی عظمت کی، جس کی شان کی بات آتی ہے، ہم اسے گج وج کے بیان کرتے ہیں. وہ مقام اور موقع ہو عظمت و شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کا، وہ مقام و موقع ہو شان صدیق اکبر کو بیان کرنے کا، وہ مقام و موقع ہو شان فاروق اعظم کو بیان کرنے کا، وہ شان و موقع ہو شان عثمان غنی ذی النورین کو بیان کرنے کا، یا وہ موقع ہو فاتح خیبر شاہ نجف علی مشکل کشا کی شان کو بیان کرنے کا. کسی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے دل تنگی محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی وہ شانیں اور عظمتیں ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں. میرے بھائیوں، اگر اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر اہل بیت سے ہم اپنا دلی لگاؤ رکھتے ہیں، ہم کسی واعظ، مولوی، ذاکر یا خطیب کی وجہ سے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے.
ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ کی آخری پاک کتاب کی وجہ سے. قرآن کے ورق کھولو. یہ دھرتی حافظوں کی دھرتی ہے, قاریوں کی دھرتی ہے, نیکوں کی دھرتی ہے. میرے دوستو قرآن میں جھانکو, قرآن کیا بتاتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کہتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت, تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک دور کر دے اور تمہیں طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف اور ستھرا بنا دے. یہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کے بارے میں اور خاص طور پہ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے لوگوں نے مختلف تفاسیر پیش کی, مختلف طبقات پیش کیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, میں آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ میں جو اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق کون ہے, اہل بیت کا مصداق کون ہے, آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. صحیح مسلم باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. راوی کون ہے اس کے؟ آپ کی میری سب مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک صبح, ایک روشن صبح, ایک ٹھنڈی صبح, ایک نورانی صبح, دلوں کو سکون بخشنے والی ایک صبح, آپ کے اور میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باہر تشریف لائے. وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسودا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت اونی منکش چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی. کملی والے نے کالی کملی اوڑھ رکھی تھی. حضور باہر آئے. فجاء الحسن بن علی فادخلہ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور باہر آئے, حسن ابن علی آ گئے. حضور نے حسن ابن علی کو اٹھایا, اپنی چادر کے اندر لے لیا. ثم جاء الحسین فدخل معه. پھر حسین ابن علی آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین ابن علی کو اٹھایا اور اپنی کملی میں لے لیا. ثم جاءت فاطمہ فادخلها. حضرت فاطمہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہا, مخدومہ کائنات, وہ آئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. ثم جاء علی فادخلہ. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. میرے بھائیو ذرا پیچھے آؤ, دوبارہ یاد کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے. راوی کون ہے؟ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ. بتاتی کیا ہے؟ حضور کالی کملی میں تھے, حضرت حسن آئے, حضرت حسین آئے, سیدہ طیبہ طاہرہ آئیں اور حضرت علی آئے. حضور نے ان سب کو اپنی چادر میں لے لیا. چادر میں لے کے سرکار نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی. تو اس سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ حضور کے اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں, حضور کے خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں, مگر اہل بیت کے بطور خاص مصداق یہ چار ہستیاں ہیں, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب میرے بھائیو ایک بات اور نقطے کی سن لو. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ پانچ تن نہ مندے ہو, پانچ تن کون ہیں, پانچ تن کا نظریہ کتوں ثابت ہوتا ہے؟ آج کل تو سویدے ہو نا یوٹیوب تے یوٹیوبر مولوی جڑے بیٹھے ہیں, جی پانچ تن کتوں آ گئے؟ وہ جڑا آخر کہ پانچ تن کا نظریہ کتوں آئے, اس کو پوچھو اے عالم نما جاہل, پہلے تو یہ دس تو قرآن پڑھے. اگر قرآن پڑھے تو سورہ احزاب پڑھیے, سورہ احزاب پڑھیے تو کیا آیت تطہیر پڑھیے. اگر آیت تطہیر پڑھیے تو قرآن دی تفسیر دا اصول پتہ ہے. قرآن دی تفسیر دا سب تو پہلا اصول ہے تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن دی تفسیر قرآن دی آیت نال, اور اس تو بعد سب تو آسان تفسیر جیڑی ہے قرآن دی تفسیر حدیث صحیح دے نال.
اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دین، صحیح مسلم دی روایت ہے، حضور نے کالی کملی لئی ہوئی ہے 1 تن، حسن ابن علی آگے اس چادر دے وچ 2 تن، حسین ابن علی آگے اس چادر وچ 3 تن، فاطمہ تو زہرا تشریف لے آئیاں اس چادر دے وچ 4 تن، علی مشکل کشا آگے چادر دے وچ 5 تن جمع ہو گئے، چادر دے وچ 5 تن جمع ہو گئے، تو جس ٹائم 5 تن جمع ہو گئے اس ٹائم میرے نبی پاک نے آیت مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 5 تن دا نظریہ قرآنی ہے تے 5 تن دا نظریہ صحیح مسلم تو ثابت ہے۔ اگے آؤ، نجران ایک علاقہ آئی عرب دے وچ، نجران کے علاقے میں عیسائیوں کا غلبہ تھا اس وقت، نجران کا وفد آیا آقا و مولا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تکرار کیا تثلیث کے مسئلے پہ۔ تثلیث کا مسئلہ یعنی جو ان کے نزدیک خدا، روح اور بیٹا، جو تثلیث ہے، ہمارے ہاں توحید ہے، ان کے ہاں تثلیث ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دلائل واضح کیے کہ اللہ ایک ہے وحدہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، لیکن وہ ڈٹے رہے اس بات پہ، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے معاذ اللہ، آگے جو بھی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس پہ تکرار شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں حکم فرمایا کہ اے حبیب، آپ نے ان پہ توحید کو واضح کر دیا، آپ نے ان پہ توحید کو واضح کر دیا، اب توحید واضح ہو چکی ہے ان پہ، لیکن یہ اسے مان نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے بعد اس کے کہ ان پر علم کو، دلائل کو، براہین کو واضح کر دیا گیا، فقل، اے حبیب آپ انہیں فرماؤ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پھر آؤ میدان میں، اپنے بیٹے تم لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، اپنی عورتیں تم لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، اپنا آپ تم لے آؤ، ہم بھی اپنا آپ لے آتے ہیں، اور وہاں کیا کریں گے؟ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ اے اللہ، جو جھوٹا ہو جھوٹے پہ لعنت فرما دے، ان کے چہرے بگاڑ دے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ اور سنن ترمذی ابواب تفسیر القرآن، راوی اس کے کون ہے؟ جلیل القدر صحابی، سابقون الاولون میں جن کا شمار، مہاجرین میں جن کا شمار، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو شخص نبی پاک سے ملتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب ہے جسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی، حوالہ نوٹ کریں، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، سنن ترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبارکہ آئی مباہلے کی کہ اے نبی، انہیں کہو تم بھی آؤ، اپنے بیٹے لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لائیں، اپنی عورتیں لاؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لائیں، اپنا آپ لاؤ، ہم بھی اپنا آپ لائیں، تو سعد فرماتے ہیں، دعا رسول اللہ علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں میں حسن ابن علی اور حسین ابن علی کو بلایا، عورتوں میں حضرت مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور جب اپنا آپ پیش کرنے کی باری آئی، سرکار خود تشریف لے گئے اور ساتھ مولا علی تشریف لے گئے۔ میدان میں پہنچ کے سرکار نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ہے اللہ، یہ میں ہوں اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں پھر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کون کون گئے؟ حسین ابن علی، حسن ابن علی، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے دن، عیسائیوں سے مناظرے کے دن، مباہلے کے دن کتنے تن گئے؟ کتنے تن گئے؟ کتنے تن گئے؟ حدیث کا حوالہ مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ 5 تن کا نظریہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ 5 تن کا نظریہ ہم اسلام کی فتح مبین کے دن نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے دن سے لے کے آئے ہیں، جس دن اللہ نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا ان پہ۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نجران دے عیسائیاں نال مباہلہ کیڑی شے تے آئی؟ ایک ہوندا ہے مناظرہ۔ مناظرہ یہ ہوندا ہے کہ دو فریق بیٹھے، دلائل معقول یا منقول یعنی عقلی یا کتابی دلائل دے ہوتے وہ بحث کر دیں، یہ مناظرہ ہے۔ ایک ہوندا ہے مباہلہ، یہ مناظرے تو اگلا درجہ ہے۔ مناظرے دے وچ فریق دے جتن یا ہرن دا معیار ہے جڑا وہ دلائل دے ہوتے، لیکن جڑا مباہلہ ہے، مباہلے دا مطلب ہوندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ جھوٹے واسطے لعنت طلب کرنا۔ جڑا جھوٹے وہ چہرے تے پھٹکار پہ ویندی ہے، وہ دی حیت بدل ویندی ہے، اے مباہلے۔ ہن مباہلے دے دن مباہلہ کیڑی گل تے ہے؟ مباہلہ حضور دی رسالت تے نہیں، مباہلہ کیڑی گل تے ہے؟ مباہلہ صحابہ دی شان تے نہیں، اے مباہلہ کیڑی گل تے ہے؟ اہل بیت دی عظمت یا شان تے یا فضائل تے نہیں، اے مباہلہ کیڑی گل تے ہے؟ اے مباہلہ خدا دی توحید دے مسئلے تے ہے، خدا دی توحید دے مسئلے تے۔ ہن مباہلہ خدا دی توحید دے مسئلے تے فریق کاذب واسطے دونوں فریقاں نے اللہ دی بارگاہ وچ بد دعا کرنی ہے، دعائے ضرر کرنی ہے، تے جنہاں نو دلیل بنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے جا رہے ہیں، او عظمت اہل بیت دی دلیل نہیں ہیں، او عظمت صحابہ دی دلیل نہیں اتھے بن کے جا رہے، او فقط نبوت محمدی دی دلیل بن کے نہیں جا رہے، او اتھے خدا دی توحید دی نظریے دی حقانیت دی دلیل بن کے جا رہے ہیں۔ حسن و حسین، سیدہ پاک، علی مرتضی شیر خدا مباہلے کے دن خدا کی توحید کی حقانیت کی دلیل بن کے جاتے ہیں۔ یہ عظمت ہے اہل بیت کی، یہ عظمت ہے حسن و حسین کی، یہ عظمت ہے سیدہ طیبہ پاک کی، اور یہ عظمت ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور میرے بھائیوں، سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو فرما دیں میں تم سے اجرت نہیں چاہتا اس بات کی جو میں نے اسلام پہنچایا تم تک، جو میں نے قرآن پہنچایا، ہدایت پہنچائی، نجات پہنچائی، میں تم سے اس کی اجرت نہیں چاہتا کہ مجھے مال دو یا مجھے زمین دو یا مجھے پیسہ دو یا مجھے ریوڑ دو یا مجھے زر دو یا مجھے جزیہ دو یا کوئی چیز دو۔ میں اپنے لیے کوئی اجرت نہیں چاہتا تم سے، سوائے اس کے کہ میری قرابت سے مؤدت کرو، میری قرابت سے مؤدت کرو۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت میں اور مودت میں فرق ہے، مودت میں اور محبت میں فرق ہے۔ اس کے فرق کی مثال یہ ہے کہ جیسے بطخ ہے، بطخ کو پانی سے محبت ہے، پانی میں ہو تو خوش رہتی ہے، پانی نہ ہو تو بھی زندہ رہ سکتی ہے، پانی ہو خوش رہتی ہے، پانی نہ ہو تو بھی زندہ رہ سکتی ہے، یہ محبت ہے۔ لیکن مودت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں مچھلی کو پانی سے مودت ہے، پانی میں ہے تو زندہ ہے، پانی سے نکل گئی تو مر جاتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے اور بطخ کو پانی سے محبت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا حکم فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب انہیں کہیے کہ میں تم سے اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت سے مودت کرو، ان کے ساتھ ایسی محبت کرو کہ ان کے بغیر تم دینی زندگی، مذہبی زندگی جینے کا تصور بھی نہ کر سکو۔ اور اسے فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، معجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، امام رازی نے اپنی تفسیر میں، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، اور امام ابو البرکات احمد النصفی نے اپنی تفسیر میں
اس روایت کو بیان کیا جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی کہ اے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت سے مودت کرو، تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، توجہ ہے، ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر اللہ نے واجب کر دیا، جن سے محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دی؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، جن کی محبت تمہارے اوپر واجب کی گئی ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، طویل فہرست ہے علماء کی جنہوں نے یہ کہا کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے، اور طویل فہرست ہے علماء کی جنہوں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت فرائض دینیہ میں ہے، فرائض دینی میں ہے۔ بعض نے کہا واجب اور بعض نے کہا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں امر کے ذریعے اس کو نافذ کیا۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ نفلی ہوتی ہیں، کر لئی تے ثواب مل سی، نہ کیتی تے گناہ کوئی نہیں۔ گل سمجھ آئی ہے؟ کر لئی تے ثواب ہے، نہ کیتی تے گناہ کوئی نہیں۔ لیکن جڑی شے واجب یا فرض ہو وجے تے واجب یا فرض نوں ترک کرن دے اوتے قیامت دے دن پرسش بھی ہے تے عذاب بھی ہے۔ تے اہل بیت کی محبت ہے جڑی وہ ایسی شے نہیں کہ کر لی تے کر لی، نہ کیتی تے کوئی گل نہیں۔ علماء فرمایا ہے، بعض نے آکھیا ہے واجب ہے، بعض آکھیا ہے فرض ہے۔ ہن یہ بات جو ہے یہ اب علماء سے پوچھیں جن کو علم ہے۔ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابو الحسین محمد البغوی نے، ابو حفص سراج الدین حنبلی نے، الخطیب شربینی نے، شیخ الاسلام ابن حجر ہیتمی نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک کثیر تعداد مفسرین اور محدثین کی ایسی ہے، فقہاء کی ایسی ہے، ائمہ کلام کی ایسی ہے جنہوں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت، بعض نے کہا فرض، بعض نے کہا واجب۔ اور حجت کے طور پہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول عرض کر رہا ہوں، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری شان یہ ہے اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے۔ تو فرض چھوڑیں گے، فرض پہ قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا اور فرض کے ترک کرنے پہ گناہ بھی ملے گا۔ تو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کر لی تو کر لی، نہ کی تو نہ کی، یہ دینی فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ یہ جو ہم عنوان دیکھ رہے ہیں حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذکر اہل بیت، یہ ذکر اہل بیت جو ہے محبت اہل بیت کا حصہ ہے، ذکر اہل بیت محبت اہل بیت کا حصہ ہے، ذکر حسین محبت اہل بیت کا حصہ ہے، محبت اقربا کا حصہ ہے۔ تو یہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں یہ نفلی عبادت نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، یہ دینی فریضہ ہے، یہ واجب ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا۔ حب اہل بیت دینی واجبات میں سے ہے۔ آگے آئیں میرے بھائیو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، کتاب المناقب، امام ترمذی کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائیو اور بزرگوں، اسے کئی دیگر طرق سے بھی محدثین نے روایت کیا ہے، کئی محدثین نے روایت کیا ہے۔ ترمذی شریف معتبر ترین کتاب ہے، اس حوالے سے میں صرف ایک ہی حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، اے لوگو میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے اگر اس کو پکڑے رکھو گے قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایسی چیز تم میں چھوڑی ہے۔ یا رسول اللہ کیا چھوڑا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں نے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اور اپنے اہل بیت اور اپنی عطرت کو چھوڑا ہے۔
اگر اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو گے اور میرے اہل بیت کو تھامے رکھو گے، قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے، قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے اگر اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور میرے اہل بیت کو تھامے رکھو۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے فضائل صحابہ میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اس کے اوپر اس کی سند پہ امام ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حکم حسین سلیم اسد اسنادہ صحیح، کہ سلیم اسد نے کہا اس کی جو روایت کی سند ہے وہ درجہ صحیح کو ہے، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کر کے کہا رواہ الطبرانی فی الاوسط و اسنادہ جید، کہ اسے الاوسط میں امام طبرانی نے روایت کیا اور اس کو انہوں نے جید یعنی عمدہ سند کے ساتھ بیان کیا۔ یہ میں نے سند کے اوپر اصرار اس لیے کیا کہ دو جلیل القدر محدثین کی اس کے اوپر گواہی ہے کہ یہ جید اور صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ جو طبرانی نے روایت کیا جید سند کے ساتھ کیا، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ اسے روایت کیا۔ اور امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے فضائل الصحابہ میں کہ آپ کے اور میرے نبی تاجدار رحمت و مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء اذا ذهبت النجوم ذهب اہل السماء۔ حضور نے کہا ستارے آسمان والوں کے لیے نجات ہیں، آسمان والوں کے لیے امان ہیں، جب ستارے جھڑ پڑیں گے آسمان والے بھی تباہ ہو جائیں گے، جب ستارے جھڑ پڑیں گے آسمان والے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے اس شہر کے باسیوں، آپ کے اور میرے نبی پاک نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ۔ جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ جب تک میرے اہل بیت ہیں تم زمین پہ رہو گے، میرے اہل بیت مٹ گئے تم سب زمین سے مٹ جاؤ گے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا، امام ابو یعلا الموصلی نے کہا کہ یہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، اور امام طبرانی کی روایت جید اسناد کے ساتھ روایت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ گفتگو کا ایک حصہ تھا۔ اس حصے میں ہم نے کیا سیکھا؟ میں آپ کو یہاں خطاب یا آواز سنانے نہیں آیا میرے بھائیوں، میں اپنی نوکری کرنے آیا ہوں۔ میرا کوئی منصب نہیں ہے، نہ مجھے علم کا دعویٰ ہے نہ مجھے فضل کا دعویٰ ہے۔ اگر میرا کوئی منصب ہے، اگر میرا کوئی رتبہ ہے، پہلا رتبہ اور پہلا منصب میرا یہ ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی میرا رتبہ اور میرا منصب ہے تو وہ یہ ہے کہ میں در زہرا کا کمی ہوں۔ اس کے بعد اگر میرا کوئی رتبہ یا منصب ہے تو وہ یہ ہے کہ میں در شاہ نجف کا گدا ہوں، میں باب مدینۃ العلم کا گداگر ہوں، ان کے کوچے میں سوالیوں کی طرح صدا لگاتا ہوں۔ اس کے بعد اگر میرا کوئی منصب اور رتبہ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں حسن و حسین کا میراثی ہوں، حسن و حسین کے گن گاتا ہوں، حسن و حسین کے قصیدے سناتا ہوں۔ اس کے بعد اگر میرا کوئی رتبہ یا منصب ہے تو وہ یہ ہے کہ میں پیران پیر دستگیر غوث الاعظم محی الدین کا مرید ہوں، ان کا ارادت مند ہوں، ان کے اسم پاک کی شناخت مجھے نصیب ہے۔ اور اس کے بعد اگر میرا کوئی منصب ہے تو وہ یہ ہے کہ میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی چوکھٹ کا گدا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے کسی علم کا دعویٰ نہیں، کسی فضل کا دعویٰ نہیں، ہم سب یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو سیکھنے کا مرحلہ ہم نے پہلا طے کیا، یہ کیا تھا؟ صحیح حدیث سے، صحیح حدیث سے اور جید اسناد کی حدیث سے اور قرآن مجید سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ محبت اہل بیت چوائس نہیں ہے، محبت اہل بیت کمپلسری ہے، چوائس نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے۔ کرو گے تو ہدایت پہ ہو، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور کی صحیح حدیث اور قرآن کی آیت واضح کہ حضور اسلام نے تمہیں قرآن دیا، کتاب دی، نجات دی، ابدی پیغام دیا، اس کے بدلے وہ تم سے مال و زر نہیں چاہتے، وہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے قرابت کی محبت اور مودت چاہتے ہیں۔
امر کس کا ہے؟ حضور کا اپنا نہیں ہے. امر کس کا ہے؟ بولو بولو, ابھی نہیں, اونچا بولو. امر کس کا؟ مؤدت کس کا امر ہے؟ میرے بھائیو اونچا بولو. اہل بیت کی مؤدت کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ نشانی کس کی؟ مومن کی. اہل بیت کی مؤدت کس کی نشانی؟ میرے بھائیو اور بزرگوں, یہ پہلا مرحلہ اس گفتگو کا تھا. اب یہاں دوسری بات شروع ہوتی ہے. حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کی شہادت کی. اور میں بڑا مشکور ہوں آپ سب کا. آپ یہاں تشریف لائے اور مجھ ناچیز کو آپ نے یہ سعادت دی, اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں حضور نبیرہ غوث الورا کی موجودگی میں آپ سے یہ چند گزارشات پیش کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, کربلا کے بارے میں اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی ذہن میں شک یا شبہ نہ آنے دیں. یہ پہلی بات یاد رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کو آپ اگر ملائیت کی نظر سے دیکھیں گے آپ کو یہ معاملہ کبھی سمجھ نہیں آئے گا. اس معاملے کو, کربلا کے معاملے کو, حضرت سید الشہداء امام علی مقام کے معاملے کو صحیح حدیثوں سے دیکھیں. یہ معاملہ تھا کیا؟ اس معاملے کی نوعیت اور شدت کیا ہے؟ دوستو غور کریں. میں اپنی طرف سے اس میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم کوئی بات کروں اور زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث اور امت کے جلیل القدر ائمہ اور اسلاف کی اقوال اور ان کی تحقیقات کی روشنی میں آپ سے بات کروں. میرے بھائیو یاد رکھیں, پہلی بات کہ کیا کربلا یہ محض ایک جنگ تھی؟ یہ محض ایک ایسا واقعہ تھا جو اتفاقیہ طور پہ پیش آیا؟ کیا کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی جیسا کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں؟ اور کیا مخالفین حسین حق پہ تھے؟ آئیے صحیح بخاری سے پوچھتے ہیں. قرآن میں آپ کو بتا چکا, آئیے صحیح بخاری سے پوچھتے ہیں. صحیح بخاری ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ صحیح بخاری کتاب المناقب, راوی ہیں اس کے عمر بن یحییٰ بن سعید الاموی. وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے سعید ابن عمر سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے بھائی حدیث سنیے گا, صحیح بخاری کی حدیث, صحیح بخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جا رہے ہیں اور مروان ان کے ساتھ ہے. بہرحال مروان پہ گفتگو پھر کسی دن کریں گے, آج صرف کربلا پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں نے الصادق المصدوق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. صحیح بخاری, حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا, ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں تباہ ہوگی. میری امت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں. چھوکرا کسے کہتے ہیں ہمارے عام محاورے میں؟ لڑکا, کم عمر لڑکا, نو عمر لڑکا, ناپختہ لڑکا, نا تجربہ کار انسان, اوچھا, اوباش, بدماش. فقال مروان غلمت, کیا کہا تم نے ابو ہریرہ؟ میری امت لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی. ابو ہریرہ کا جواب سنیں. قال ابو ہریرہ ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان. اب یہ عربی محاورہ ہے, یہ شاید ترجمہ جو ہے اس کا اگر لفظی کیا جائے تو وہ اسپرٹ اس کی جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتی جو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان شئت, اگر میری بات سن کے تیری تسلی نہیں ہوئی, اگر میری بات سن کے تیری زبان پہ خاموشی طاری نہیں ہوئی, اگر میری بات سن کے تو نے عبرت نہیں پکڑی, ان شئتا, اگر اس سے آگے بڑھے گا, اگر ٹھنڈ پماڑی ہے سینے چ,
تو پھر سنیں ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ چھوکرے کس کس کے بیٹے ہوں گے، کس کس قبیلے سے ہوں گے، میں یہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میرے سرکار علیہ السلام نے کہا تھا میری امت قریش کے کم عمر لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ یہ قول ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مروان کے ساتھ اس قول پہ جو انہوں نے آقا پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کی۔ مروان نے کہا، شک ظاہر کیا کہ چھوکروں کے ہاتھوں، فرمایا مجھے نہ چھیڑ، میں پچھلے دے نام ہی جاندا کہ اولاد کی چھوکرے ہون گے تے کون ہون گے تے کیڑے قبیلے چوں ہون گے۔ آئیں اس پہ تمام اہل سنہ کے نزدیک جن کی شرح بخاری جید ترین شرح ہے صحیح بخاری کی، حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جتنے اہل سنہ کے منہج ہیں سبھی ان کو مقتدر مانتے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری اسی حدیث پاک کی روشنی میں، اسی حدیث پاک کی شرح میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں، وفی روایت ابن ابی شیبہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یمشی فی السوق ویقول اللهم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان۔ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 60 ہجری کا سال نہ دکھانا اور مجھے چھوکروں کی حکومت نہ دکھانا، 60 ہجری کا سال نہ دکھانا اور چھوکروں کی حکومت نہ دکھانا۔ 60 ہجری کا سال کون ہے، کون سا ہے؟ اسی سے آگے عبارت میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور 60 ہجری میں یزید تخت پہ بیٹھا اور یزید کی وہ چھوکروں کی حکومت شروع ہوئی جس سے امت کو تباہ کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی وہ بات سنیں، اس میں نقطے ہیں دو تین نقطے ہیں۔ ابو ہریرہ کہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ یمشی فی السوق، یمشی فی السوق، سوق کسے کہتے ہیں؟ کوئی تواڈے چوں علماء کرام تے تشریف فرمائیں او تے یقیناً جان دے دوں، تواڈے چوں کوئی بندے جڑے عرب وچ رہ کے آئے ہوئے دسو سوق کے نادن بازار نو، سوق کے نادن بازار نو، تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدے پھردے کتھے؟ مدینے دے بازار وچ، تے مدینے دے بازار وچ چلدے پھردیاں کہ ندا لگیندن یا اللہ مینوں 60 ہجری تو پہلے چاہ لویں، مینوں 60 ہجری تو پہلے موت دے دے تے میں چھوکریاں دی حکومت نہیں ویکھنا چاہندا۔ اے گل مدینے دے بازار چ ہوئی؟ یار اسیں اس شہر دے رہن والے ہیں، اتنے ایک بندہ اچھی گل کر دے کسے دارے تے بیٹھے، کسے چونک چ بیٹھے، کسے بیٹھک چ بیٹھے، چوک چ بیٹھے، بازار چ کسے جاتے اڈے تے کھلوتے، وہ گل نو پورے شہر چ سرکل کردے کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک تو دوے تائیں، دوے تو تریے تائیں، تریے تو تری تائیں، تری تو 90 تائیں، تے 90 تو 300 تائیں، وہ گل این پھیل دیے۔ تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گل کتنے پہ کریں مدینے دے بازار دے اندر، صحابہ دا گڑھ، صحابہ دا مرکز، اتھے بچے نو پتہ ہے کہ 60 ہجری کو جوان والے دسن والے کون ہیں، کہندی زبانوں سنے صادق المصدوق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس سنے۔ تے کیا اے گل حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنن تائیں کوئی نہیں پہنچی ہوئی کہ 60 ہجری کیوں ہونے والے؟ امام بخاری تک پہنچ گئی، ابن حجر تک پہنچ گئی، ابن ابی شیبہ تک پہنچ گئی، مروان تک پہنچ گئی، مدینے دے بازار وچ پہنچ گئی، بندے نو پتہ ہے مدینے دے وچ، تے امام حسین نو کوئی نہیں پتہ۔ جڑے کربلا جو کچھ ہوئے ہے کیا اس کربلا کا امام علی مقام کو نہیں پتہ ہوگا؟ آگے آئیں، ایک اور حدیث ہے مختلف راویوں سے روایت کیا گیا، اسے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا مستدرک علی الصحیحین میں، اور امام حاکم نے اسے روایت کر کے لکھا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ حدیث صحیح ہے امام بخاری کی شرط پہ بھی اور امام مسلم کی شرط پہ بھی، دونوں ائمہ حدیث کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حافظ شمس الدین ذہبی نے امام حاکم کے اس قول پہ تعاقب کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح صحیح نہیں بنتی۔ علماء سلفیہ کے بہت بڑے محدث شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس حدیث پاک کو بیان کر کے انہوں نے لکھا قلت لیکن له شواہد عدیدۃ تشہد لصحتہ۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس حدیث کے متعدد شواہد موجود ہیں جو اس کے صحیح ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، امام حاکم نے کہا یہ صحیح ہے بخاری و مسلم کی شرط پہ، اور علماء سلفیہ کے بہت عظیم محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر کہ یہ حدیث کئی طرق سے صحیح ثابت ہے، اس کی صحت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے جسے
امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا، اور امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد میں امام طبرانی کی سند پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا رواہ الطبرانی باسانید ورجال احدها ثقات۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو متعدد سندوں سے روایت کیا، اور ان سندوں میں ایک سند ایسی ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کی اور میری تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایک دن نبی پاک میرے گھر میں آئے، حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی داخل نہ ہو۔ میں انتظار کرتی رہی باہر، یہاں تک کہ امام حسین آئے۔ آپ چھوٹے تھے، ایام طفولیت میں تھے، بچپن میں تھے، حضور کے کمرے میں چلے گئے۔ میرے بھائیو، مومنوں، میرے دوستو، دل پہ ہاتھ رکھ کے لفظ سنیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے لفظ سنیں۔ فَسَمِعْتُ نشیج رسول اللہ یبکی، میں نے سنا نشیج رسول اللہ یبکی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند رو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام بآواز بلند رو رہے تھے، نشیجہ، اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، یبکی، رونا، بکا کرنا، آہو بکا کرنا، فغاں کرنا، رونا۔ نشیجہ رسول اللہ یبکی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند رو رہے تھے۔ فاطلعت، میں نے جان کر دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں ہیں، یمسح رأسہ وہو یبکی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے اونچی آواز سے، اور امام حسین کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فقلت، میں اندر داخل ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ میرے آقا کبھی دیکھا نہیں، چشمان مبارک سے آنسو تو دیکھے ہیں، کبھی یاد خدا میں، کبھی مصلی پہ، کبھی امت کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی دعا کے لیے، کبھی کسی ساتھی کے بچھڑنے پہ۔ یا رسول اللہ آنسو تو دیکھے ہیں لیکن بلند آواز سے روتا نہیں دیکھا۔ میرے آقا ارشاد فرمائیے کیا بات ہے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین ابھی اس گھر میں آئے تھے، مجھ سے پوچھا کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں دنیا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قال، حضور فرما رہے ہیں جبریل نے کہا ان امتک ستقتل هذا بارض یقال لها کربلاء، جبریل نے کہا آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو وہاں قتل کرے گی جس مقام کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حدیث صحیح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت حسین کو وہاں قتل کرے گی جس مقام کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ کون روایت کر رہا ہے؟ ام سلمہ روایت کر رہی ہیں، حضور کی زوجہ روایت کر رہی ہیں۔ فتناول جبریل من تربتها فعلاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین کربلا کی مٹی لے کے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو دیکھا۔ میرے بھائیو، آگے اس حدیث کی امام طبرانی کہتے ہیں فلما احیط بالحسین حین قتل قال ما اسم هذه الارض، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو ہر کے دستے نے جب گھیرا تھا نا، اور کربلا میں آپ کا لشکر پہنچا، کربلا میں جب حسین پاک کا لشکر پہنچا، کربلا میں حسین پاک نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں گھیر کے لایا گیا؟ یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سی مٹی ہے جہاں ہمیں لایا گیا؟ قالوا کربلاء، لوگوں نے کہا کہ یا شہ ابرار، یا نواس رسول، یہ کربلا ہے۔ قال صدق رسول اللہ ارض کرب و بلاء، حضرت امام علی مقام نے کہا میرے نبی نے سچ کہا تھا، یہ زمین کرب اور بلا کی زمین ہے، یہ زمین کرب اور بلا کی زمین ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر کے، یہ دونوں حدیث، ایک صحیح بخاری سے، ایک کئی طرف سے کئی محدثین نے جس حدیث کو بیان کیا، یہ دونوں آپ کے سامنے پیش کر کے عرض کرنا کیا مقصود تھا۔ ام سلمہ جانتی ہیں، ابو ہریرہ جانتے ہیں، مروان جانتا ہے، پورا مدینہ جانتا ہے، بندے بندے کی زبان پہ ہے، 60 ہجری کے بعد کچھ ہونے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے چکے حضرت ام سلمہ کو، بعض نے اسے حضرت ام فضل سے بھی روایت کیا ہے، امام حاکم نے جو روایت کی وہ ام فضل سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام فضل کو بتا چکے، ام سلمہ کو بتا چکے، ابو ہریرہ کو بتا چکے، اپنے دیگر صحابہ کو بتا چکے،
کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا شہید کیا جائے گا، اور فرماتے ہیں کربلا کی مٹی لا کے جبریل امین نے دی، حضور نے نام بتایا جس مقام پہ شہید کیا جائے گا اس مقام کا نام کربلا ہوگا۔ تو جب حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس جانب سفر کر رہے ہیں؟ حسین کس سمت جا رہے ہیں؟ حسین کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا حسین پاک کو معلوم نہیں ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، آئیے میں آپ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ، تاریخ کی معتبر ترین، اسلامی تاریخ کے معتبر ترین مصادر میں جس کو مانا جاتا ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت امام حسین کے پاس آئے، انہوں نے حضرت امام حسین کو آ کے کہا کہ آپ نہ جائیے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا انی استخیر اللہ وانظر ما یکون، میں استخارہ کروں گا۔ البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں اچالی آلے ہو، استخارہ جان دے ہو، سارے جان دے ہو نا، کوئی مشکل پیش آندی ہے تو مومن کیا کریں دے؟ استخارہ کر دے، نوافل دے ذریعے، بعض آیات دی تلاوت دے ذریعے سچے دل نال اللہ دے رجوع کرتے کسے مسئلے دے وچ پورا فوکس کر کے دعا کر دے، مولا رہنمائی کر، اے میرے واسطے کیڑا راہ ٹھیک ہے، میرے واسطے کیا ٹھیک ہے، یا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے واسطے کوئی رہنمائی بھیج۔ اے استخارہ ہے امام علی مقام نو عبداللہ ابن عباس آتے کچھ دن آتے عرض کرے دن سرکار کوفیاں در نہ جاؤ، کوفیاں نے پہلے تواڈے والد نال کے کیتا، کوفیاں نے تواڈے بھائی نال کے کیتا، کوفیاں نے کس نال وفا کیتی، انہوں نے خطوط تے تسی جا رہے ہو، مہربانی کرو تے کوفے والے اندر نہ جاؤ۔ امام علی مقام نے نہیں آکھیا کہ میں جا رہی ہوں، یا یہ نہیں آکھیا میں نہیں جا رہا، امام علی مقام نے فرمایا انی استخیر اللہ، میں استخارہ کر رہی ہوں اللہ دے سامنے۔ وقت دیکھو کیا ہوندا ہے، ایک دوے آدمی آئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آتے کیا، انہوں نے کیا سرکار نہ جاؤ تسی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ وَأَسْتَخِيرُ اللَّهِ، میں اللہ دی بارگاہ وچ استخارہ کرساں، استخارہ کروں گا، پھر دیکھوں گا مجھے کیا حکم ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، استخارہ کیا امام حسین نے، فرمایا نا میں استخارہ کروں گا۔ استخارے کا جواب کیا تھا؟ ایک نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی روایات ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے صرف 2 عرض کی ہیں۔ ایک بندے نے آ کے کہا حضور نہ جائیں، فرمایا استخارہ کروں گا۔ دوسرے نے آ کے کہا سرکار نہ جانا، فرمایا استخارہ کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس کو پتہ ہے کوفی کیا کریں گے، عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہے کوفی کیا کریں گے، عبداللہ بن مطیع کو پتہ ہے کوفی کیا کریں گے، عمر ابن سعید کو پتہ ہے کوفی کیا کریں گے، عبداللہ ابن جعفر کو پتہ ہے کہ کوفی کیا کریں گے، حسین کو نہیں پتہ کوفی کیا کریں گے۔ سارے نوں پتہ ہے کہ حسین کو نہیں پتہ کوفی کیا کر سن۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میں استخارہ کرساں، تو استخارہ کر کے میں دیکھساں کہ فیصلہ کرنے۔ اب استخارہ کیا جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو استخارے کا کیا جواب آیا؟ اسے اسط الغابہ میں امام ابن اسیر نے روایت کیا، اسے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا، اسے شہاب الدین نویری نے نہایت العرب نے اسے روایت کیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال انی رأیت رؤیا رأیت فیہا رسول اللہ وامرت فیہا بامر انا ماض لہ علی کان اولی۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میں نے خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور نبی پاک نے مجھے خواب میں ایک حکم کیا ہے، میں اس حکم کی تکمیل کے لیے نکلوں گا، چاہے میرے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو، میں اس چیز سے بے نیاز ہو گیا۔ پہلے کیا کہا؟ بولو، پہلے کیا کہا؟ استخارہ کروں گا۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ اب فرما رہے ہیں، اب یعنی یہ جواب آ رہا ہے بعد از استخارہ، یہ جواب آ رہا ہے بعد از استخارہ۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے استخارہ کیا تھا، یا استخارہ کیا یا کروں گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اسے روایت کیا۔ میرے بھائیوں، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور نے کہا ایک امر کیا جسے میں پورا کرنے جا رہا ہوں، خواہ یہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف۔ فقالا ما تلک الرؤیا، عبداللہ ابن جعفر نے اور عمر ابن سعید نے پوچھا کہ وہ خواب کیا تھا، وہ خواب کیا تھا؟ خوشحالی والو ذرا جاگو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خود کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جاگو ذرا۔ کیا پوچھا کہ یا حسین وہ خواب کیا تھا؟ امام علی مقام نے کیا جواب دیا؟
ایک بات مرزا عبد القادر بدل نے کی ہے کہ چه خوشست راز گفتن بحریف نکتہ سنجے، چه خوشست راز گفتن بحریف نکتہ سنجے کہ سخن نگفتہ باشی بسخن رسیدہ باشد، کہ اس بندے سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے جس سے بات نہ کی جائے مگر وہ بات کو پا لے، جس سے بات نہ کی جائے مگر وہ بات کو پا لے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہے بھی نہ اور کہہ دے، گل سمجھ آئی؟ آکھی نہ ونجے مگر سمجھا دیتی ونجے، آکھے بغیر گل سمجھا دے ہونا۔ وہ آئین کے آکھن سیدی کوفے نہیں ونجنا تو کہ فرمایا میں استخارہ کرساں، تے وات آئے سیدی کہ فیصلہ کیتا ہی نے، فرمایا نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے، امر آ گئی ہے، میں جا رہی ہوں، میں نہیں رکدا۔ تے انہاں پوچھیا سیدی وقت خواب کیا آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما حدثت بها احدا وما انا محدث بها احدا حتی القا ربی، فرمایا میں نے خواب ابھی تک کسی کو بتایا نہیں ہے، نہ میں کسی کو بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ خواب بتایا بھی نہیں اور بتا بھی دیا۔ اب سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنو کہ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہوں۔ یہ کربلا میں لا کے اس بیت کو رکھیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے بے خبر نہیں ہے، اپنی شہادت کا پتہ ہے کہ میں شہادت گہے الفت میں جا رہا ہوں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حسین پاک کو معلوم ہے میں اپنے مقتل میں جا رہا ہوں، حسین پاک کو معلوم ہے میں کربلا میں جا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ نے بتایا، ام سلمہ نے بتایا، ام فضل نے بتایا، صحابہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر جانتے ہیں، ابن عباس جانتے ہیں، ابن زبیر جانتے ہیں، ابن مطی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، حسین خود جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں، یہ پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نانا جان نے خواب میں بشارت دی ہے حسین دین بچانے جا رہا ہے، حسین کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے، حسین اس قتل کو قبول کرتا ہے۔ حق باہو فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے ہوں، رخ نہ پھیرے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سے تلواراں کھنے ہوں، جتول ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہوں، سچا عشق حسین دا باہو سر دیوے راز نہ بننے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ یار جتھے تھکے میں دسے چا میں تانوں زیادہ اوکھا نہ کرے ساں، تے گل چل پوے آل بیت دی، تے گل چل پوے حسین دی، ایک زندگی ناکافی ہے نو بیان کرنے واسطے، جتھے تھک ونجے میں دسے چا تے گل میں اپنی گل کوئی نہیں کرنی ہے تے وچ رلا کے گل ہوئے جڑی مقتدر جید علماء نے اور ائمہ نے بیان کی ہے۔ آگے آئیے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیا، مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، مقام بیضا آتا ہے، مقام بیضا پہ امام پاک نے خطبہ دیا، خطبے میں اپنی وجہ اختلاف بیان کی۔ اسے روایت کیا ہے امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں، اور امام ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں۔ امام علی مقام نے فرمایا من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، جب ایسے حکمران کو دیکھو جو ظالم ہو، جو خدا کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتا ہو، جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو برملا ترک کرتا ہو ریاست سے، یعملوا فی عباد اللہ بالاثم والعدوان الا وان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، جو بندگان خدا کے ساتھ ظلم و سرکشی سے پیش آتا ہو، خبردار ان حکمرانوں نے
شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ اللہ کی اطاعت کو ترک کر دیا، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ فساد ظاہر ہو گیا، حدود شریعت معطل کر دی گئیں، وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرٍ سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسے ظالم کے خلاف اعلان بغاوت کروں، اعلان حق کروں، کیوں کہ میں نانا کے دین کا وارث ہوں۔ سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے کہ میں جابر کے خلاف خطبہ دوں، میں جابر کے خلاف خروج کروں، میں جابر کے خلاف قیام کروں، کیونکہ یہ دین غاصبوں کے، ظالموں کے، جابروں کے، زبردستی والوں کے قبضے میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے حسین پاک نے کہا کہ میرا ہاتھ اس جیسے کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیوں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب محفوظ ہے، شریعت کی حدود محفوظ ہیں، اللہ کی حرمت و حلت کی چیزیں میرے پاس محفوظ ہیں، رسول اللہ کی سنت میرے پاس محفوظ ہے۔ اور یہ حکمران کون ہیں؟ جنہوں نے ان سب کو ترک کر رکھا، جنہوں نے ان سب کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، امام پاک نے سر دے دیا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جب رات ہوئی شب عاشور 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا فلما، یہ اسے بعض لوگوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا، میں نے خیمے کے ساتھ لگ کے اپنے والد گرامی کا خطبہ سنا، انہوں نے فرمایا فلما کان اللیل قال هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، رات ہوئی تو آپ نے فرمایا لوگوں تاریکی چھا چکی، یہ کربلا کی رات ہے، آخری رات 9 محرم کی رات، اگلی صبح شہادتوں کا سفر ہے۔ فرمایا لوگوں رات کی تاریکی کو غنیمت جانو، ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتي، تم میں سے ہر ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، قصبوں کو، شہروں کو نکل جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھکانہ دے دے۔ فإن القوم انما يطلبوني ولو قد اصابوني لهوا عن طلب غيري، فرمایا یہ جو تم لشکر دیکھ رہے ہو یزید کا، یہ صرف میری جان لینا چاہتا ہے، یہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے شہید کر لیں گے، پھر تم میں سے کسی کا خیال نہیں کریں گے۔ اس لیے اے میرے اہل لشکر، اے میرے رفاقت والو، اے میرے قافلے والو، رات چھا چکی ہے، دیے بجھا رہا ہوں، لوگوں کو پکڑو اور جو جانا چاہتا ہے یہاں سے نکل جائے۔ پیکر وفا حضرت غازی عباس سلمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا، آپ کے بھتیجوں نے، آپ کے بھانجوں نے کہا، لم نفعل نبقی بعدک لا ارانا اللہ ذلک ابدا، ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے بعد بھی زندہ رہیں، اللہ وہ دن ہم کو نہ دکھائے کہ ہم زندہ ہوں اور آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں۔ مراد کیا تھا؟ یا امام عالی مقام، ہم اپنی جانیں آپ کے ساتھ نظر کریں گے، اگر آپ کی شہادت ہے تو ہم بھی موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ صبح ہوئی 10 محرم، میرے بھائیو، اسے امام ابو جعفر الطبری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کو مخاطب کیا، یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام پاک نے فرمایا، اما بعد فانصبونی فانظروا من انا، اے لوگوں میرے حسب و نسب پہ غور کرو، میں کون ہوں تمہارے سامنے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین ابن علی فرما رہے ہیں، لوگوں غور کرو میرے حسب پہ، میرے نسب پہ، میں کون ہوں تمہارے سامنے۔ ثم ارجعوا الى انفسكم وعاتبوها، پھر اپنی طرف غور کرو، اپنے اوپر ملامت کرو کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ فانظروا هل يحل لكم قتلي وان انتهاك حرمتي، اور غور کرو آیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری عزت کا خیال نہ کرنا جائز ہے؟ میرے حسب کو دیکھو، میرے نسب کو دیکھو۔ الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ وابن وصیہ وابن عمہ، رسول اللہ کے وصی اور رسول اللہ کے چچا زاد علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں؟ وأول المؤمنین باللہ والمصدق لرسولہ بما جاء بہ من عند ربہ، جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ کیا میں حضرت حمزہ سید الشہداء کے بھتیجے کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں جعفر طیار کا بھتیجا نہیں ہوں؟
کیا تم تک یہ قول نہیں پہنچا رسول اللہ کا جس میں حضور نے فرمایا حسن اور حسین شباب اہل جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرے بھائیوں، امام علی مقام نے یہ خطبہ دیا، لیکن کانوں پہ مہریں لگ چکی تھیں، دلوں پہ پردے ڈال دیے گئے تھے۔ لوگ غنیمت کے لیے، لالچ کے لیے، دولت کے لیے، منصب کے لیے، عہدوں کے لیے اس مبارک امام کو بھلا چکے تھے، اس مبارک گھرانے کو بھلا چکے تھے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، حدیث پاک ہے جسے امام سیوطی نے جامع الحدیث میں بیان کیا، امام علاء الدین ہندی نے کنز العمال میں بیان کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا، امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں روایت کیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی، آپ میدان میں تشریف لائے، آپ کے سامنے شمر کھڑا تھا، شمر ابن ذوال جوشن۔ امام علی مقام نے اسے دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر اب برس کے نشان تھے، چیچک کے نشان تھے، چترا چہرہ تھا، چتکبرا جسے کہتے ہیں، داغدار چہرہ۔ امام علی مقام نے جب شمر کی طرف دیکھا، فرمایا صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانی انظر الی قلب ابقع یلغ فی دماء اہل بیتی، کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ حضور نے کہا میں اس چت کبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں۔ چت کبرا کہتے ہیں جسے ہم پنجابی میں چترا کہتے ہیں۔ فرمایا میں اس چت کبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں جس کے منہ سے میرے اہل بیت کا لہو ٹپک رہا ہے۔ یہ امام پاک نے شمر کو دیکھا اور فرمایا۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، بہت عظیم جلیل القدر جغرافیہ دان ہیں، مورخ ہیں، ریاضی دان ہیں، سائنسدان تھے، احمد بن داؤد دینوری، جن کی مشہور کتاب ہے اخبار الطوال، حنفی عالم تھے بہت بڑے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ لڑ رہے تھے ظہر کے وقت، یہ معرکہ جو ہے یہ شروع ہوا، صبح کے وقت معرکہ شروع ہوا، یوم عاشور 10 محرم۔ عمر ابن سعد اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ 32 یا 40 پیادے تھے، 32 سوار اور 40 پیادے۔ انہوں نے حملہ کیا، دوپہر تک جنگ جاری رہی۔ اور اخبار الطوال میں احمد ابن داؤد الدینوری نے لکھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدعا بصبی لہ صغیر فاجلسہ فی حجرہ، امام علی مقام نے اپنا ایک چھوٹا بیٹا طلب کیا، اسے پیار کر رہے ہیں اپنی گود میں لے کے۔ فرماہ رجل من بنی اسد، بنی اسد سے ایک شخص نے تیر مارا، وہوا فی حجر الحسین بمشقص فقتلہ، وہ تیر اس معصوم بچے کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ بچہ اس مقام پہ شہادت پا جاتے ہیں، حضرت عبداللہ علی الاصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وبقی الحسین علیہ السلام ملکا جالسا، امام حسین کافی دیر تک پریشان بیٹھے ہیں۔ ولو شاءوا ان يقتلوه لقتلوه غیر ان كل قبیلة كانت تتکل على غیرها وتکرہ الاقدام على قتلہ، کسی آدمی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی آگے بڑھ کے نواسہ رسول کو قتل کرے، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ تہمت دوسرے قبیلے کے حصے میں جائے، اور کوئی امام علی مقام کو شہید نہ کرنا چاہتا۔ لیکن جب امام علی مقام آپ نماز خوف ادا فرما رہے ہیں، فصلی الحسین واصحابہ صلاۃ الخوف، حضرت امام علی مقام نماز ادا کر رہے ہیں، شمر نے پکار کے کہا اے لوگوں کس بات کا انتظار کر رہے ہو، اٹھو اور حسین کو قتل کرو۔ اس کے بعد زرع بن شریک نے آپ کے کندھے پہ ضرب لگائی، ایک دوسرے شخص نے آپ کے شانے پہ وار کیا، سنان ابن انس نخعی نے نیزہ مارا آپ کے مبارک سینے میں، امام علی مقام اس مقام پہ گر پڑے۔ اور یہ متعدد لوگوں نے روایت کیا ہے کہ شمر ابن ذوال جوشن، یہ لعین خبیث مردود آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے نواسہ رسول سید شباب اہل جنہ، جگر گوشے بطول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر آپ کے جسد اقدس سے جدا کر دیا۔ اور جو جسد شریف تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دوستو نشان عبرت ہے۔ ایک صحابی کا ہم نے ذکر کیا، سعد بن ابی وقاص، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان 10 خوش نصیبوں میں جنہیں جنت کی بشارت ملی زندگی میں، جسے رسول اللہ نے کہا سعد تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان،
اس جلیل القدر صحابی کا بیٹا عمر ابن سعد. اور عمر ابن سعد کے بارے میں یاد رکھو، عمر ابن سعد کو علماء نے کہا کہ یہ خبیث ابن طیب ہے، پاک باپ کا ذلیل بیٹا، عظیم باپ کا گھٹیا بیٹا، طیب باپ کا خبیث بیٹا، پاک باپ کا ناپاک بیٹا عمر ابن سعد، جو اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا. حسین پاک کا جسد پڑا ہے، بعض راویوں نے لکھا ہے 6 اور بعض نے لکھا ہے 8 گھوڑ سوار. جو سر مبارک تھا وہ شمر نے تنے اقدس سے جدا کر لیا، سر الگ تھا، جسد پڑا تھا خاک پہ. وہاں پہ عمر ابن سعد نے اپنے گھوڑ سواروں کو حکم کیا کہ یہ گھوڑے حسین کے جسد پہ چلاؤ. بعض نے کہا 6 گھوڑے، بعض نے کہا 8 گھوڑے امام پاک کے جسد پہ چلائے گئے. اور وہ جسد شریف جو قیامت کے دن جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا، اس جسد کو امت کے گھوڑوں سواروں نے اپنی ٹاپوں تلے روندا، اور جو آپ کا جسد تھا چور چور ہو گیا. اللہم صلی علی محمد. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے، تاریخ الامم والملوک میں امام طبری نے، الکامل فی التاریخ میں امام الجزری نے یہ روایت کیا کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے جب اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی، اور میرے بھائیوں، وہ پاک بیبیاں جن کے چہروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا، جن کے چہروں کو کبھی چاند نے ستاروں نے نہ دیکھا تھا، جن کے چہروں کو دن کی روشنی نے نہ دیکھا تھا، جن کے گھر میں فرشتے نگاہیں جھکا کے آتے تھے، جب امام پاک کو شہید کر دیا گیا، یہ کنبہ مصطفیٰ تھا، یہ نبی کا حرم تھا، یہ نبی کی بیٹیاں تھیں، یہ نبی کی بہویں تھیں، یہ نبی کی نواسیاں تھیں. ان نبی کی بیٹیوں اور نواسیوں کو اس ظالم گروہ نے اونٹوں پہ بغیر کجاووں کے باندھا، قیدیوں کی طرح. اونٹوں پہ کجاوا ہوتا ہے، کجاوے پہ لوگ بیٹھتے ہیں، بغیر کجاووں کے رسیوں کے ساتھ اونٹوں پہ ان مقدس بیویوں کو باندھا گیا. اور جب باندھ کے قیدیوں کی طرح لے جایا جا رہا تھا، شہدائے کربلا کے لاشیں وہاں پڑے ہیں ریت پہ، گھر لٹ چکا ہے، کنبہ کٹ چکا ہے. سیدہ زینب دیکھتی ہیں اور وہاں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی ہیں. امام ابن کثیر نے اسے روایت کیا، امام جزری نے، امام طبری نے. فقالت، وہی تبکی، وہ رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا محمد آہو، یا محمد آ، اے میرے نانا جان، اے میرے نانا جان، صلی علیکہ ملائکۃ السماء، آسمان کے فرشتے آپ پہ درود پڑھتے ہیں. ھذا حسین بالعراء، نانا جان دیکھیے یہ وہی حسین ہے، مزمل بالدماء، جو آج خون میں یہاں لت پت پڑا ہے. مقطع الاعداء، ظالموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے جس کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. یا محمد آہو وہ بناتک سبایا، اے نانا جان یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو قید کر دی گئیں. یا محمد آہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بناتک سبایا، آپ کی بیٹیاں قید کر دی گئیں. وہ ذریتک مقتلۃ، آپ کی ذریت شہید کر دی گئی. تسقی علیہ الصبا، آج ہوا ان کے جسموں پہ خاک اڑا رہی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کربلا سے قافلہ روانہ ہوتا ہے. کربلا سے اس قافلے کو کوفہ لے جایا جاتا ہے. کوفہ میں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں، رات ہو چکی ہے، ابن زیاد کا دربار بند ہے. یہ وہاں ابن زیاد کے دربار میں نہیں جا سکتے. خولی بدبخت کے پاس امام علی مقام کا سر ہے. امام طبری روایت کرتے ہیں، خولی امام پاک کا سر اپنے گھر لے گیا. اس کی بیوی تھی نوار بنت مالک. نوار بنت مالک نے پوچھا کہ گھر میں کیا لائے ہو؟ یہ جو وہ جب سر لایا نا تو سر کو چولہے پہ پڑے ہوئے ایک برتن کے نیچے رکھا. کس کا سر ہے؟ کس کا سر ہے؟ حسین کا سر ہے. کس کا سر ہے؟
جس کی معدت قرآن میں واجب اور فرض کی گئی؟ کس کا سر ہے جو مباہلے کے دن توحید کی دلیل بن کے آیا تھا؟ کس کا سر ہے جسے رسول اللہ اپنی چادر میں لپیٹ کے آیت تطہیر پڑھتے ہیں؟ آج اس کا سر کہاں پڑا ہے؟ چولہے کے برتن کے نیچے۔ نوار بنت مالک اپنے شوہر خولی سے پوچھتی ہے کیا لائے ہو؟ قالا جئتکی بغنطہ هذا رأس الحسین معك في الدار۔ اس نے کہا میں ایسی چیز لایا ہوں جو ہمیں دولت مند کر دے گی۔ اس نے کہا کیا لائے ہو؟ هذا رأس الحسین۔ اس نے کہا میں حسین کا سر لایا۔ قالت فقلت ویلک۔ اس نے کہا بدبخت، تباہی ہو تیرے لیے، جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول اللہ۔ لوگ جنگوں سے لوٹتے ہیں، سونا اور چاندی لے کے آتے ہیں، تو ایسا بدبخت ہے، لوٹا ہے رسول اللہ کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ لا واللہ لا یجمع رأسی ورأسک بیت ابدا۔ اللہ کی قسم اب کبھی میرا اور تمہارا ایک ہی گھر میں رہنا نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھی اور چلی گئی، اور آگے وہ روایت کرتی ہے قالت فواللہ ما زلت انظر الى نوری یسطع مثل العمود من السماء الى الاجانا ورأيت طیرا بیدا ترفرف حولها۔ وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں ساری رات دیکھتی رہی، ایک مینار کی طرح آسمان سے نور لپکتا تھا اس برتن کی طرف، آسمان سے نور لپکتا تھا اس برتن کی طرف، سفید پرندے آتے ترفرف حولها اور حسین پاک کے سر کے گرد منڈلاتے رہے۔ اگلے دن میرے بھائیوں کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لوٹا پیٹا قافلہ جو آیا ہے یہ حسین کا قافلہ ہے۔ اب کیا ظالم تھے، پہلے بلایا، پہلے خط لکھے، گواہیاں دی، بیعت کی، 40,000 لوگوں نے بیعت کی، 1,00,000 کا دفتر بنایا گیا، رجسٹر بنایا گیا جس میں 1,00,000 لوگوں کی بیعت اور ان کا عہد لکھا گیا تھا۔ جب امام پاک آ گئے بدل گئے، یزید کی طرف ہو گئے۔ جب صبح ہوئی، صبح اٹھ کے بیان کرتے ہیں ہائے امام مارا گیا۔ ادھر سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ آپ جب بازار سے گزرتی ہیں قالت الحمدللہ وصلواتہ علی ابی محمد رسول اللہ وعلی آلہ الطاہرین الاخیار۔ اللہ کی حمد اور صلوات ہو محمد الرسول اللہ جو میرے باپ ہیں ان پہ، ان کی آل پہ۔ یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، یا اہل القتل والخذل، او فریب دینے والو، او دھوکے بازو، اتبکون، اب کیا رو رہے ہو؟ اب کس بات پہ بین کر رہے ہو؟ اب کس بات پہ آنسو بہا رہے ہو؟ فلا رقت لکم دمعۃ، تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو۔ فرمایا تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو سوت کاٹتی رہتی ہے، جب وقت آتا ہے اپنا بنایا ہوا سوت، اپنا بنایا ہوا دھاگا خود ہی کاٹ دیتی ہے۔ الا بئس ما قدمت لکم انفسکم، یاد رکھو جو تم نے آگے بھیجا بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیکم، تم پر خدا کا غیظ و غضب ہو، تم ہمیشہ عذاب میں رہو گے۔ اے مکار کوفیو، اب تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحہ کیوں کر رہے ہو؟ ای واللہ فبکوا کثیرا وضحکوا قلیلا، خدا کی قسم اب تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تمہاری کوشش خسارے میں گئی، تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، تمہارا سودا خسارے میں گیا، تم اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، تم پر ذلت اور تنگی مسلط کر دی گئی۔ اے اہل کوفہ تمہاری بربادی کیا تمہیں معلوم ہے؟ ای کبدی قابض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا خون کیا ہے، حضور کے جگر کو تم نے خون و خون کیا۔ پھر آپ نے سورہ مریم کی یہ آیت پڑھی لقد جئتم شیئا اذا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اے کافرو بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے، کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ آپ کا خطاب تھا جو سیدہ زینب پاک نے قافلہ جب کوفے پہنچا اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا۔ اب قافلہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے، اسے امام ابن کثیر نے روایت کیا اور دیگر مورخین نے، مثلا امام ابن اسیر نے اور دیگر نے بھی اسے روایت کیا۔ دربار میں قیدی لائے گئے، اور قیدی کون ہے؟ آپ عزت دار ہیں،
شریف ہیں. یہ علاقہ، یہ سون سکیسر کی وادی، یہ اہل غیرت کی وادی ہے، اہل شرافت کی وادی ہے، اہل حمیت کی وادی ہے، عزت دار لوگوں کی وادی ہے. کیا کوئی آدمی کبھی یہ گوارا کرتا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے میری بیٹی کو، میری عزت کو کبھی کسی عدالت میں جانا پڑے؟ دوستو، رسول اللہ کی نواسیاں، اور کس کے دربار میں؟ ابن زیاد کے دربار میں. سیدہ زینب بیٹھی ہیں. ابن زیاد نے کہا من هذه الجالسہ، یہ عورت کون ہے؟ فلم تکلمہ، آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. اس نے 3 مرتبہ پوچھا. فقال ذلك ثلاثا وهي لا تکلمہ، اس نے 3 بار پوچھا. سیدہ مخدومہ دمشق سلام اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا. ایک کنیز نے کہا هذه زینب بنت فاطمہ، یہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کیا شہزادی سیدہ زینب ہیں. ابن زیاد نے کہا الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب حدوثتکم، خدا کا شکر ہے، یہ ابن زیاد کہہ رہا ہے، خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کیا. کس کا گورنر ہے؟ کس کا گورنر ہے؟ گورنر کی کیا اوقات کہ مالک نہ چاہے تو کتا بھونکے؟ یہ کتا جو دربار کوفہ میں بھونکتا ہے، یا اس ہڈی پہ بھونکتا ہے جو دربار دمشق سے اس کتے کے منہ میں ڈالی گئی. ان ظالموں کا دفاع کرتے ہو، ان خبیثوں کا دفاع کرتے ہو، قرآن کے گھرانے سے جنہوں نے یہ کیا، نبوت کے گھرانے سے جنہوں نے یہ کیا، دین کی عزت و حرمت کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا، رسول اللہ کے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں خدا کا شکر ہے تم لوگوں کو رسوا کیا جس نے قتل کیا، تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کیا. سیدہ پاک آپ نے جواب میں فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد، خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں آل محمد ہونے کے ناطے عزت عطا کی ہے. وطہرنا تطہیرا، ہم کو عیبوں سے پاک کر دیا. لا کما تقول، ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، فاسق کی رسوائی ہوتی ہے اور فاجر کی تکذیب ہوتی ہے. پھر ابن زیاد نے کہا فکیف رأیت صنع اللہ بأہل بیتک، تم اپنے اہل بیت کے ساتھ تم نے اللہ کا سلوک کیسا پایا؟ اپنے اہل بیت کے ساتھ اللہ کا سلوک کیسا پایا؟ سیدہ زینب پاک نے فرمایا کتب علیہم القتل، اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی. فبرزوا الی مضاجعہم، وہ اپنے مقتل کی طرف چلے گئے. وسیجمع اللہ بینک وبینہم، ان قریب اللہ تجھے اور انہیں اکٹھا کر دے گا. فتختصمون عنده، اور وہ اللہ کے ہاں تم سے جھگڑا کرنے والے ہوں گے. اور پھر اس سے آگے روایت چلتی ہے کہ کس طرح ابن زیاد اٹھا، اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا کہ اسے قتل کرتے ہو تو پہلے مجھے بھی قتل کرنا پڑے گا. تو وہ اپنے فعل سے باز آ گیا. میرے بھائیوں، امام علی مقام کا سر ہے، کوفہ کا دربار ہے، اور وہ سر بدبخت ابن زیاد کے آگے پڑا ہے. اور ابن زیاد اس سر پہ، حسین پاک کے سر پہ اپنی چھڑی مارتا ہے. زید ابن ارقم صحابی رسول ہیں، اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ارفع هذا القدیم فوالذی لا الہ غیرہ لقد رأیت شفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے بدبخت، اس سر سے اپنی ناپاک چھڑی دور کر لے، میں نے اسی چہرے پہ رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. جس چہرے پہ تم اپنی ناپاک چھڑی لگا رہے ہو، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چہرے پہ بوسے دیتے دیکھا. اور وہ سر اگلے دن کوفہ سے دمشق روانہ کیا گیا اور حکم تھا کہ سر نیزے پہ لگایا جائے. میرے بھائیوں، یہ ذاکروں کی، خطیبوں کی، مولویوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں. امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسے معجم الکبیر میں روایت کیا. عن الشعبی، شعبی نے کہا قال رأس الحسین اول رأس حمل فی الاسلام. اسلام ایک تہذیب تھا جس میں جنگ کے قوانین تھے، دشمنوں کے سروں کی بھی توہین نہیں کی جاتی تھی، کبھی دشمنوں کے سر نیزوں پہ نہیں لٹکائے گئے. رأس الحسین
اول رأس حمل فی الاسلام، نبی کے نواسے کا سر پہلا سر تھا جو نیزوں پہ لٹکایا گیا. عن زر بن حبیش قال اول رأس رفع على خشبۃ رأس الحسین. زر بن حبیش سے بھی یہی روایت ہے، طبری نے اسے روایت کیا کہ سب سے پہلا سر جو نیزے پہ لگایا گیا حضرت امام علی مقام کا سر تھا. امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں روایت کیا، اور الوافی بالوفیات میں امام صفدی رحمہ اللہ نے، صلاح الدین صفدی نے اسے روایت کیا. سلمۃ بن کہیل قال رأیت رأس الحسین ابن علی علی القناء وهو یقول. سلمہ ابن کہیل کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پہ ہے، سر نیزے پہ ہے، اور میں نے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا سر مبارک یہ تلاوت کر رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے، وہ خوب جاننے اور سننے والا ہے. سر حسین نیزے پہ تلاوت کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، امام عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر میں روایت کیا. میں بس اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں، آخری ایک دو باتیں آپ سے عرض کر کے. امام عبد الرؤف المناوی نے بیان کیا کہ منہال ابن عمر الاسدی روایت کرتے ہیں واللہ انا رأیت رأس الحسین حین حمل وانا بدمشق. حضرت امام حسین کا سر مبارک اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اسے دمشق لایا جا رہا تھا. ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا سر کے آگے آگے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے اس فرمان پہ پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھے؟ فرماتے ہیں فانطق اللہ سبحانہ وتعالی رأس بلسان ضرب. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بولنے کی طاقت عطا کی، اور امام حسین کا سر مبارک نیزے سے پکار کے کہتا ہے فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی. فرمایا آج اصحاب کہف کی بجائے میرے سر کو دیکھو، میرا قتل کیا جانا، میرے سر کو نیزے پہ لایا جانا اس سے بھی بڑی نشانی ہے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ صاحب صحیح ہیں. صحیح ابن حبان ان کی عظیم ترین کتاب ہے، محدث عظیم ہیں، اور اصول میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اپنی ثقات میں بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ چلتا تھا نا تو سر کو صندوق میں رکھ لیتے، اور جب قافلہ رکتا تھا تو سر کو نکال کے نیزے پہ لٹکا لیتے. اب قافلہ کوفہ سے دمشق جا رہا ہے اور کئی دنوں کی مسافت تھی. ایک مقام پہ شام ہوئی، جب رات ہوئی قافلہ رکا، سر کو صندوق سے نکالا گیا اور نیزے پہ لٹکایا. نیزے پہ لٹکایا گیا. یہ امام ابن حبان کی روایت ہے الثقات میں، جو اصول حدیث کی کتاب ہے. امام ابن حبان کہتے ہیں کہ سر نیزے پہ لٹک رہا ہے. قریب ایک گرجا تھا، چرچ تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ، عیسائیوں کا گرجا تھا. فرأى الديراني بالليل نورا ساطعا من ديره الى السماء. گرجے دے وچوں پادری ویکھا، راہب نے ویکھیا کہ ایک نور ہے جیڑا آسمان تو آ رہی ہے، جتھے قافلہ موجود ہے اتھے ایک جگہ تے آتے وہ نور دی ایک مینار بنا ہوا ہے، ایک شعاع ہے جیڑی زمین اور آسمان دے درمیان موجود ہے. بڑا حیران ہویا کہ ایک ہے. فاشرف علی القوم وقال لهم من انتم. وہ پادری اتھوں اپنے گرجے چوں نکلا تو امام ابن حبان فرماندن کہ او اتھے قافلے تے آیا جتھے امام پاک دا سر آئی تے آقا پاک دے حرم دیاں بیبیاں اس کہہ دے چین. انہیں آتے اتھے لوگاں تو پوچھیا تسا کون ہو؟ تو پوچھا تسا کون ہو؟ تو میں نے ایک گل ذہن چاہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ بھیڑے وقت تو ہی بچاوے. کوئی پوچھے کون ہو، بندہ آدھے میں مسلمان ہوں. کوئی پوچھے کون ہو، دادا جی اللہ علیہ. کوئی پوچھے کون ہو، آکھے جی مسافر ہوں. کوئی پوچھے کون ہو، جی ملک ہوں. جی کون ہو، جی عالم ہوں.
تے کیسا بھیڑا وقت ہے اس قوم دا. اس آتے پوچھیا کون ہو؟ کہ اساں یزیدی ہاں. اس قافلے والے تو آتے پوچھیا جڑی فوج پہرے تے آئی کون ہو؟ من انتم، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم اہل شام ہیں. تو اس راہب نے پوچھا اس سر کہندے اے سر کہندے؟ انہوں نے کہا اے حسین ابن علی دا سر، اے حسین ابن علی دا سر. اس عیسائی آکھا قال بئس القوم انتم، تسم بہت ہی برے لوگ ہو. حسین کون ہے؟ علی دا بیٹا، نبی دا نواسا. اے برے لوگوں واللہ لو کان لعیسیٰ ولد لادخلناہ احداکنا. اور پادری عیسائی آدھے خدا دی قسم اگر حضرت عیسیٰ دی اولاد ہوندی اسا انہاں نوں باغاں دے وچ رکھ دے، اکھیاں دا نور بڑھا کے رکھ دے. تساں اپنے نبی دی اولاد نال کے کیتی. واللہ لو کان لعیسیٰ ولد لادخلناہ احداکنا. خدا دی قسم اگر حضرت عیسیٰ دی اولاد ہوندی اسا انہاں نوں اپنے کول پھلاں دے وچ رکھ دے. اس عیسائی آکھا میرے کو ہور تے کچھ کوئی نہیں، 10,000 دینار اے لے لو تے اے سر جڑا ہے ایک رات واسطے میں دیو چا. پتراں آلیو دل تے ہاتھ رکھتے دیکھو. کہندا سرے نبی پاک دے لخت جگر دا سرے تے یزیدی فوج دی قیمت کہ ہے او سر ایک عیسائی نو ایک رات واسطے 10,000 دینار دے بدلے دے دیتے. 10,000 دینار دے بدلے دے دیتے. ہوئے نہ دفاع کرنے والے ہیں تو پوچھو وہ اس گھٹیا قبیل دا دفاع کر دے ہو. دتا کہنے تے سر کہندے تے قیمت کے کوئی کڑیاں تے ملاؤ، کوئی گل جڑدی ہے، کوئی گل بندی ہے. انہوں 10,000 دینار لے لیا ایک رات واسطے. حسین دا سر اس عیسائی نو پادری نو دے دیتا. اور راہب سر لے گیا. امام ابن حبان فرماندے نے کہ سر مبارک تے گرد آئی، انہیں اپنے گرجے دے وچ سر مبارک نو دھوتا. امام پاک کے سر میں ہاں جی سر نو دھوتا. سر دھو کے تے اپنی جھولیے چ رکھے. اس تے ساری رات اس سر نو جھولیے چ رکھ کے روندا رہیا. ساری رات روندا رہیا. سویر ہوئی فلما اسفر الصبح، جس ٹائم سویر ہوئی قالا یا رسول لا املک الا نفسی. اے مبارک سر میرے کو ہوئی آئی جو میں کر سکتا ہوں. ایک گل ہو رہے جڑی میں کر سکتا. اے رات حسین دا سر راہب دے گرجے چ رہی ہے راہب دے کول تے سویرے راہب سر نو رخصت کرے دے کہ آدھے اے مبارک سر اور تے میرے کول کچھ کوئی نہیں جڑا میں کر سکتا. ایو کچھ ہی کر سکتا ہوں تے ویندے میری ایک گل دا گواہ بن انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان جدک رسول اللہ. میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں تے سونے سر آ لیا تیرا نانا اللہ دا سچا نبی. میرے بھائی اور بزرگوں، امام پاک دے سر اقدس دی اس تو علاوہ ہی بے شمار کرامات اور وہ معجزات ہیں جڑے وہ محدثین نے اور لوگوں نے بیان کیتے. رات بھی طویل ہے. میں حضور نو بھی تکلیف دیتی ہے، آپ دے آرام دے وچ مخل ہویا تے تواڈے بھی آرام وچ مخل ہویا. لیکن گل مقدر دی ہوندی ہے. تے حسین دی گل آئی، کچھ چیزاں فرض ہوندیاں، کچھ چیزاں قرض ہوندیاں، کچھ چیزاں قرض تے فرض دوئے ہوندیاں. میرے بھائیو، نبی پاک دی آل دے نال جڑی محبت ہے یہ فرض بھی ہے تے قرض بھی ہے. تے آل بیت کا ذکر، حسین پاک کا ذکر جڑا ہے ایک کسے فرقے دی ملکیت نہیں. حسین دی محبت مینوں قرآن سکھائیے تے مینوں نبی پاک دی سچی حدیثاں سکھائیے جیڑی میرے دل وچ راسخ ہے. تے میں جس ٹائم آدا نا کہ میرے دل وچ اس تو مراد ہر مومن ہے، ہر مومن حسین نال محبت قرآن دی وجہ تو کر دے.
ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ اہل بیت ترک ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਰੁਖ ਮੋੜ ਸਕੇ. آخری گل ہے میرے دوستو, حسین پاک تو ود مظلوم کوئی نہیں اور کربلا تو وڈا ظلم کوئی نہیں ہویا اس زمین تے. اور دکھ ہے کہ ظلم کرنے والے جڑے ہیں وہ کافر نے, وہ لا الہ الا اللہ نو جھٹلاون والے ہی نے, وہ محمد رسول اللہ نو جھٹلاون والے ہی نے. کلمہ بھی پڑھدے ہیں اسے نبی دا تے دشمنی بھی اسے نبی دی آل دے نال ہے. اس واسطے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہوں. 18,000 جو آل ماہا کوئی اگے حسین دے مردے ہوں جے کچھ ملازہ سرور دا کر دے, ملازہ آدن لحاظ کرن حیا کرن, جے کچھ ملازہ سرور دا کر دے خیمے تنبو کیوں سڑ دے ہوں. جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہوں. صادق دین تنا دے یا حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے ہوں. اللہ تعالیٰ سانو پنجتن پاک کو کدی بھولے کھا نہ پاوے, کہ اللہ پاک کدی بھی سانو آقا پاک دی محبت تو معروم نہ کرے, اور اللہ پاک کدی بھی ساڈے دلیں اہل بیت دا بغض نہ آون دے وے, صحابہ کرام دا بغض نہ آون دے وے, اور اولیاء اللہ اور صالحین دا بغض نہ آون دے وے. میرے بھائیو, جڑا اولیاء اللہ دا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جڑا کتاب اور سنت دا راستہ ہے. میں تواڈے سامنے جتنی گلاں کیتیاں کچھ گلاں سمجھاون واسطے آسان کرن واسطے شاید مینوں سوکھیاں کرتے آکھن واسطے اپنی زبانیں کرنیاں پئیاں, ورنہ کوشش میری آئی کہ جڑی گل ہوئے وہ کتاب اللہ کیوں ہوئے اور نبی پاک دی حدیثاں کیوں ہوئے اور جلیل القدر ائمہ کرام دی وہ گفتگو ہوئے جیڑی اہل السنہ و جماعت دا 1400 سال تو اجتماعی عقیدہ ہے کہ اہل بیت دی محبت وچ کوئی شک نہیں ہے. اس واسطے میرے بھائیو رل کے دعا کریے کہ اللہ پاک سانو اپنی محبت دے وے, اپنے محبوب دی محبت دے وے, حضور دے اصحاب دی محبت دے وے, حضور دے اہل بیت دی محبت دے وے, حضور دی امت دے صالحین دی محبت دے وے, اور خیر دے اتے ساڈا اختتام کرے. تے اسا دنیا تو ٹریے تے نبی پاک دا بغض ساڈے دل وچ نہ ہوئے, حضور دے صحابہ دا بغض ساڈے دل وچ نہ ہوئے, حسن حسین دا بغض ساڈے دل وچ نہ ہوئے, مولا مشکل کشا دا بغض ساڈے دل وچ نہ ہوئے, سیدہ پاک دے گھرانے دا بغض ساڈے دل وچ نہ ہوئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اونچی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخری گزارش ہے کہ جب تک محفل برخاست ہونے کا اعلان نہ ہوئے آداب محفل کے مطابق تمام بھائی آخری دعا تک شرکت فرما کے جاؤ.